یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر اور جموں و لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں جاری لاک ڈاؤن دوسرے سینکڑے میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف کشمیری عوام ہڑتال پر اور بھارتی جبر کے آگے سرنگوں ہونے سے انکاری ہیں۔ حریت جماعتوں نے واضح کیا ہے کہ کشمیری عوام ان کی شناخت کو ختم کرنے کے مودی حکومت کے عزائم کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ پیپلز لیگ، تحریک وحدت اسلامی، ینگ مینز لیگ اور مسلم خواتین مرکز نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ حصول آزادی کی خاطر کشمیری متحد ہیں اور بھارتی جبر کے آگے قطعاً نہیں جھکیں گے۔ ادھر ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض انتظامیہ مقبوضہ کشمیر کے 3 سابق کٹھ پتلی وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، جو اس وقت سری نگر میں نظر بند ہیں، کو جموں منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کشمیر میں نوجوان ہونا سب سے بڑا جرم بن گیا ہے۔ سری نگر سے کم از کم 5 نوجوانوں کے خاندانوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ قابض فورسز اہلکار سادہ کپڑوں میں نجی گاڑیوں میں دندناتے پھرتے اور نوجوانوں کو ان کے گھروں سے باہر گرفتار کر لیتے ہیں۔ رہا ہونے والے 3 نوجوانوں نے بتایا ہے کہ انہیں نہ صرف ایک ہفتے کے لیے گرفتار رکھا گیا بلکہ پولیس لاک اپ میں ان پر شدید تشدد بھی کیا گیا۔ ادھر امریکہ میں جیمز میک گوون کی صدارت میں کل امریکی ایوان نمائندگان کا اجلاس ہوگا، جس میں کشمیر کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹام لانٹوس ہیومن رائٹس کمیشن کے بیان کے مطابق اجلاس کے 2 اہم سیشنز ہوں گے۔ پہلے سیشن میں مذہبی آزادی پر امریکی کمشنر بریفنگ دیں گے، جبکہ دوسرے سیشن میں مبصرین مقبوضہ جموں کشمیر کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں گے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد انسان 10 لاکھ بھارتی بندوقوں کے سائے میں خوف اور بے یقینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ 2.5 ماہ سے دنیا کی وسیع عریض جیل میں محصور لوگوں پر بھارتی بالادستی قبول کرنے کے لیے ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ریاست میں انسانیت کی زبوں حالی اور جدوجہد آزادی کے حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز پولیٹیکل پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما میاں مظفر کی گفتگو۔ ہمارے بہن بھائیوں کی قید کو آج 101 دن ہو گئے۔ کشمیر نوحہ کنا ہے دنیا کی بے حسی پر، قتل و غارت پر دنیا میں انصاف کے ٹھیکیدار خاموش ہیں، کیونکہ وہاں تیل کے کنویں نہیں بلکہ انسانوں کے گھر زیر آتش ہیں۔ اس مجرمانہ خاموشی پر تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بھارت کا کشمیر کی شناخت ختم کرنے کا اقدام ایک نئے دور کے آغاز کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ زوردار تحریک شروع ہوگی جو عالمی ضمیر کو بھی جگائے گی اور کشمیر کو آزادی بھی دلائے گی۔ اگرچہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر برہمی کا اظہار کر رہی ہیں، تاہم اس سے بھارتی سامراج کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان حالات میں کشمیریوں کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔